أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لا حول ولا قوة إلا بالله. صليت على إبراهيم وعلى آله كما باركت على إبراهيم وعلى آله الذي وعدته الذي وعدته
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف و ستائش اور کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لائق ہے انگن درود و سلام جناب نبی کریم سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ قلم کے اندر فرماتے ہیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا قریب ہیں کہ یہ کفار لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ آپ کو اپنی تیز نگاہوں سے دیکھیں یعنی نظر لگائیں آپ کو حسد کی وجہ سے اور اپنے اندر جو آپ کی دشمنی اور عداوت لیے بیٹھے ہیں تو یہ حاسدین آپ کو نظر لگانا چاہتے ہیں لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ جب یہ قرآن سنتے ہیں جب آپ قرآن پڑھتے سناتے ہیں
واضح و نصیحت کرتے ہیں اس کے ساتھ، تو یہ آپ کو گھور گھور کے دیکھتے ہیں حسد کی نگاہوں سے، اور اپنے اندر حسد کی آگ لیے ہوئے، وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور وہ آپ کو نعوذ باللہ دیوانہ کہتے ہیں۔ محترم بھائیوں، نظر کا لگ جانا پر حق ہے، یہ ایک بہت بڑا معاشرتی مسئلہ بھی ہے اور بہت بڑی خرابی کا باعث بھی ہے۔ ہمیں اس بات پر یقین ہے، قرآن مجید کے اندر بہت سی ایسی آیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ رب تعالیٰ کی قضاء و قدر، اس کی مشیت اور مرضی کے بغیر کوئی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا۔ اے نبی آپ خود کہہ دیں، ہمیں وہی تکلیف پہنچے گی جو ہمارے رب کی طرف سے لکھی ہوئی ہے، اور اسی طرح إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ، جو ہمارا رب چاہے، فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور جو چیز رب تعالیٰ کے عدل و انصاف کی بنیاد پر قضاء و قدر کے اندر موجود ہے، وہ انسان کو پہنچتی ہے، لیکن اس کے باوجود دعا کا سلسلہ ہمیشہ جاری و ساری رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں دعا بہت بڑا ہتھیار ہے، اور اس سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ اور ایسے کچھ اعمال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، اور ایک بندہ مومن کو ان کا انتظام و اہتمام کرتے رہنا چاہیے، اس وجہ سے وہ جانی مالی اور اسی طرح نفسیاتی طور پر شیطانی ہتھ کنڈوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تو گویا جو انسان دین اسلام کے حصار میں اور کلے کے اندر پناہ لیتا ہے، وہ جن و انس کے شیاطین سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ جو شیطانی طاقتیں ہیں، شیطانی ہتھ کنڈے ہیں، یہ ہمیشہ ایکٹیو رہتے ہیں، اور انہیں روکنے کے لیے صرف ظاہری سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کو دنیا کے اندر اپنے کسی دشمن اور بد مقابل کا خوف ہوتا ہے تو وہ باڈی گارڈ رکھتا ہے محفوظ رہنے کے لیے۔ یہ دنیا میں ایک طریقہ کار ہے، سیکیورٹی رکھتا ہے، لیکن یہ دشمن سے بچنے کے لیے صرف یہی سیکیورٹی کافی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان ہونے کے ناطے سے شروع میں صحابہ کرام آپ کے در و دیوار پہ پہرے دیا کرتے تھے، لیکن جب رب تعالیٰ نے یہ گارنٹی دے دی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، آپ اپنا کام کرتے چلے جائیے، ابلاغ رسالت کریں، میرا پیغام پہنچاتے رہیں۔ اس راستے میں دو دشمن عناصر اور باطل قوتیں آپ کا راستے روکیں گی، آپ کو تکلیف اور اذیت پہنچانے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کریں گے، میں رب آپ کو ان سے محفوظ کر لوں گا، واللہ یعصمک من الناس، میں اللہ تمہیں بچا لوں گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ظاہری جتنے معاملات چھوڑ دیے، اور پھر آپ نے بالخصوص رب تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ ہدایات تھیں، جن میں اذکار ہیں، اور بالخصوص صبح و شام کے اذکار ہیں، رب تعالیٰ کا ذکر ہے، اس پر دوام اختیار کیا۔ یہ ہے اصل بندہ مومن کا ہتھیار۔ 24 گھنٹے کی زندگی ایک تو شعوری
جب انسان بیدار ہوتا ہے دائیں بائیں دیکھتا ہے، اس کے باوجود بھی کیا کسی انسان کی گارنٹی ہے کہ دشمن سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ بختر بند گاڑیوں میں بھی، بڑی بڑی سیکیورٹیوں میں بھی، باوجود بڑے بڑے انتظامات کے بھی انسان پھر بھی گولی کے ساتھ داغا جاتا ہے، موت اس کو عین موقع پہ لے لیتی ہے۔ لیکن بہرحال قضاء و قدر ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ایک رب تعالیٰ سے تعلق جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو ہمیں سب سے زیادہ بھروسہ اپنے رب تعالیٰ پہ ہونا چاہیے، باقی توکل کا یہ منافی نہیں ہے۔ رب تعالیٰ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، انبیاء علیہ السلام بھی، یعقوب علیہ السلام بھی، علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، میرا توکل بھی اسی رب پہ ہے اور اسی پر جو توکل کرنے والے ہیں ان کو توکل ہونا چاہیے۔ تو سب سے زیادہ اہتمام وہ رب تعالیٰ کے ذکر کا ہونا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد انسان ہمیشہ رکھے، رب کو ہمیشہ یاد کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات دیکھیے، ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے 70-100 دفعہ رب تعالیٰ سے بخشے مانگتے۔ یہ رب سے تعلق کا ایک طریقہ ہے، انسان بخشے مانگے یا رب کی کبریائی بیان کرے یا رب کی تحمید و تحمید اور تحلیل کرے، رب کی تسبیح بیان کرے، یہ مختلف طریقے ہیں رب سے تعلق جوڑنے کے۔ تو انسان کبھی بخشش مانگنے کی صورت میں رب کے سامنے ملتمس ہوتا ہے، اپنے گناہوں کو معاف کرانے میں رب سے رابطہ ہے، اور کبھی رب تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کبھی لا الہ الا اللہ، رب کی کبریائی، رب تعالیٰ کی توحید کا بیان۔ تو یہ سب چیزیں انسان کو مختلف قسم کے جو شر ہیں، جن و انس کے شر ہیں، ان سے یہ چیزیں محفوظ رکھتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ حسد کا شکار بھی ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسد کا شکار ہوئے، اور پھر آپ پر دشمنوں نے جادو بھی کیا، کچھ اس کے اثرات بھی مرتب ہوئے بخاری مسلم کی احادیث میں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس حوالے سے آپ کی رہنمائی فرمائی وہ معوذات کی صورت میں ہے، وہ آخری جو صورتیں ہیں معوذتین، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ وہ جو لبید بن عاصم نے جادو کیا تھا، تو رب تعالیٰ نے خواب کے اندر دکھایا اس کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے۔ حالانکہ آپ اندازہ فرمائیں کہ ذات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حیثیت ہے منصب و نبوت کی، اور رب تعالیٰ سے جو تعلق ہے وہ بھی انتہائی قوی ہے، لیکن جو جادوگر تھا وہ بھی سر سے بڑا، اور اتنا خطرناک اس نے جادو کیا، اور مقصد تھا کہ ہمارے راستے سے ہٹ جائے۔ اب رب تعالیٰ سے انتہائی مضبوط تعلق، رب تعالیٰ کی بالاستمرار یاد اور رب تعالیٰ سے تعلق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت، شب و روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تسبیح و تحلیل، وہ معمولات اس کو سامنے رکھیے، اور اس ظالم جادوگر لبید بن عاصم نے جو جادو کیا اس کے جادو کی طاقت دیکھیے، لیکن اثر کتنا ہوا، بہت زیادہ نہیں۔ اور آپ اظہار بھی فرماتے ہیں، عائشہ حدیث میں بھی آتا ہے، پتہ نہیں یہ میں نے کام کیا کہ نہیں کیا، فلاں بیوی کے پاس گھر گیا ہوں کہ نہیں گیا، اس قسم کی شبہات۔ باقی وحی میں بھولی ہوئی، ابلاغ میں بھولی ہوئی، رب تعالیٰ کے دین کے پہنچانے میں، قرآن کی وحی کے ابلاغ میں اور دین کی تبلیغ میں کوئی اثر نہیں ہوا، لیکن اتنا ضرور اس جادو کا اثر ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا وہم سا ہونے لگا۔ تو معلوم ہوا اگر جس دردہ دشمن قوت و طاقت کے ساتھ مسلح ہو کے آپ پہ حملہ آور ہوتا ہے، اگر ڈیفینس بھی اسی قوت و طاقت کے ساتھ نہ ہوگا، دفاع بھی اسی زور کے ساتھ نہ ہوگا، تو آپ زیر ہو جائیں گے۔ آج یہی تو وجہ ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی ہے، صحیح الجامع کے اندر یہ حدیث ہے، فرمایا اکثر من یمیت من امتی بعد قضاء اللہ وقدر بالعین، میری امت میں اکثر اموات اللہ کی قضاء و قدر کے بعد وہ کس سے ہوں گی موتیں؟ نظر بد لگنے سے۔ نظر بد لگنا یہ ایک بہت بڑا معاشرتی المیہ ہے۔ حسد کی آگ دل میں بغض و عناد عموماً یہ سبب اور وجہ بنتی ہے۔ اس لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 2 صورتیں سکھائیں، لہذا ان کا بکثرت اہتمام کرنا چاہیے۔ صبح کے اذکار میں بھی شامل ہیں، رات کے سونے کے اذکار میں بھی شامل ہیں۔ دن کا آغاز کرنا ہے تب بھی من الجنت والناس کے شر سے بچتے ہوئے کرنا ہے، رب کی پناہ میں آتے ہوئے۔ تو ان 2 صورتوں کا مطالعہ فرما لیجئے، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس، میں تمام لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں جو رب ہے، بادشاہ ہے، مالک ہے، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، وسوسے ڈالنے والے شیطان کے شر سے، جو دل پہ چڑھ کر وسوسہ ڈالتا ہے، رب تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کی کیفیت یہ ہے کہ ان شیطان جاثم علی قلب ابن آدم، یہ شیطان انسانی دل پر بیٹھ جاتا ہے، بیٹھ کر وسوسے ڈالتا ہے، اور جب انسان رب تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے کھانا سبھی سے ہٹ جاتا ہے، اور جب انسان غفلت کا شکار ہوتا ہے تو پھر کچھ شیطانی سلسلوں کا جو پھر سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناس، وہ بازو نہیں پکڑتا، وہ آپ کو کمر سے نہیں تھامتا، وہ آپ سے آمنے سامنے ہو کے مکالمہ نہیں کرتا، اس کا وار وسوسوں کے ذریعے سے ہے۔ اس نے آپ کے دل و دماغ میں وسوسے ڈالنے ہیں، خیالات پیدا کرنے ہیں، توہمات پیدا کرنے ہیں۔ اس نے انسان کو ضعیف العقیدہ بنانا ہے۔ جب انسان تباہ پرست بن جائے گا، عقیدے کا کمزور بن جائے گا، عقیدے کی کمزوری کا لازمہ نتیجہ رب تعالیٰ سے دوری ہے، اور جو رب سے دور ہو جاتا ہے پھر اس کا وثوق اور یقین اعتماد اوروں پہ ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ کے پر جس قدر یقین، توکل، بھروسہ، رب پہ جتنا اس کو اعتماد ہوتا ہے، اسی طرح انسان وہ رب سے جڑا رہتا ہے، اور جو دنیوی مصائب و آلام ہیں، جو دنیاوی آفتیں ہیں، ان سے محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ جیسے مجھ پر گمان کرتا ہے میں ویسے ہی ہوتا ہوں۔ اب دیکھیں آپ کا اللہ پہ کیا گمان ہے، میرا رب تعالیٰ پہ کیا گمان ہے، میں اپنے رب پر کیا حسن ظن رکھتا ہوں، میں اپنے رب تعالیٰ خالق مالک سے میرا کتنا تعلق ہے، مجھے اپنے رب پہ کتنا حسن ظن ہے، میں رب تعالیٰ سے میری کتنی دوستی اور تعلق ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں، جی بڑا مان ہے میں اپنے یار پہ، مجھے اپنے دوست پہ بڑا مان ہے، ایسے ہوتا ہے نا، رشتہ داروں میں بھی ہوتا ہے۔ یعنی کبھی تعلق کی یہ حد ہوتی ہے کہ جس سے تعلق ہوتا ہے 0% بھی اس کے بارے میں یہ شک و شبہ نہیں ہوتا کہ بے وفائی کرے گا۔ دنیا کے اندر کچھ ایسے رشتے، وہ کہیں ایسی دوستی اور تعلق ہوتا ہے کہ انسان 100% پر اعتماد ہوتا ہے کہ مجھے دھوکہ نہیں دے گا، مجھے یہ دغا نہیں دے گا، کیونکہ یہ میرا وفادار دوست ہے۔ اور رب تعالیٰ تو سب سے بڑھ کر تمہارے لیے رحیم و کریم، سب سے بڑھ کر وفاداری کرنے والا ہے، اسی کے بارے میں ہمارا یہ گمان ہو۔ رب تعالیٰ تو اپنے عہدوں کو پورا کرنے والا ہے، وہ سب سے بڑا وفادار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے وعدوں کو سب سے زیادہ پورا کرنے والا ہے۔ تو لہذا جیسا
رب پہ یقین ہے، ویسا ہی معاملہ چلے گا۔ تو یہ جو سلسلہ ہے نا حسد و بغض کا، کینہ و عناد کا اور نظر بد کا، تو یہ شیطانی طاقتیں ہمیشہ ایکٹیو رہتی ہیں۔ ہم نے رب تعالیٰ سے تعلق کو جوڑ کر ان سے محفوظ رہنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ اتنی نظر بد زہر آلود ہوتی ہے، اتنی مذموم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین تدخل الرجل القبر والجمل فی القبر والجمل القبر، یہ نظر بد انسان کو قبر میں اتار دیتی ہے اور صحت مند اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے، چھری تلے آ جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے تو فرمایا نا میری امت میں اکثر اموات وہ نظر بد کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا العین حق، العین حق، انہیں نظر لگ جانا برحق ہے۔ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدْرَ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ، بالفرض اگر تقدیر پر بھی کوئی چیز فائق ہو سکتی ہوتی، رب تعالیٰ کی تقدیر کو بھی کوئی چیز پیچھے چھوڑنے والی ہوتی، یعنی رب کی تقدیر پر بھی کوئی غلبہ پانے والی چیز ہوتی، تو فرمایا یہ نظر بد ہوتی۔ لیکن رب کی تقدیر سے کوئی آگے چیز نہیں بڑھ سکتی۔ جو رب تعالیٰ نے اپنی رحمت کا قلم چلایا ہے کسی پہ، یا پھر آزمائش کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آزمانے کے لیے اس کو کسی شر میں مبتلا کرنا ہے، تو میرے رب کی قضاء و قدر سے کوئی چیز فوقیت نہیں لے جا سکتی۔ رب کی قضاء و قدر کے فیصلے کبھی بھی نہیں ٹل سکتے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، جو میرے رب نے تقدیر لکھ دی ہے اس تقدیر کی کبھی بھی برعکس نہیں ہو سکتا۔ فرمایا یہ اتنی بری چیز ہے، یہ جو نظر بد ہے اتنی بری چیز ہے، یہ حسد کی، یہ غیظ و غضب کی، یہ عناد اور کینے کی جو نگاہ ہے، یہ انسان کو موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے، اونٹ کو ہنڈیاں تک لے جاتی ہے، اور انسان پھر گوشت بن کے انسان کے پیٹ میں چلا جاتا ہے۔ اگر سبقت لے جاتی ہوتی تو تقدیر سے یہ آگے بڑھ جاتی، لیکن ایسے نہیں ہے۔ اس سے صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز باور کرانا چاہتے ہیں، یہ چیز اپنی فصاحت و بلاغت اور اپنے حسن بیان کے ساتھ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ نظر بد کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور اس سے جو تحفظ ہے وہ بھی انشاءاللہ موٹی سی بات ہے کہ رب تعالیٰ کا تعلق، معوذات، ذکر اذکار اور کچھ اور شرعی طریقے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا، جب تم سے یہ کہا جائے نا کہ غسل کر کے دے دو، وضو کر کے دے دو، تو پھر غسل کر دیا کرو، غسل کر دیا کرو۔ تو متعین طور پر جس انسان کا پتہ ہو کہ نظر اس کی لگی ہے تو پھر اس کا پانی جو ہے وہ استعمال کیا جائے۔ غسل کا پانی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئی، کہتے ہیں یا رسول اللہ ان بنی جعفر تصیبہم العین افنسترقی لہم، اللہ کے رسول جعفر کی اولاد ہے نا، بچے، ان کو نظر بہت جلدی لگ جاتی ہے، کیا دم کروا سکتے ہیں؟ یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ تو جس کو نظر لگی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیحہ کے اندر وہ دم موجود ہے، وہ اذکار موجود ہیں، اور ایک حدیث کے اندر فرمایا لا رقیۃ الا من عین حما، لا رقیہ کہ دم صرف اور صرف نظر بد لگنے کی وجہ سے یا کسی زہریلے جانور کے ڈسنے کی وجہ سے وہ انسان کروا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل علیہ السلام آ کے انہیں دم کیا کرتے تھے، معلوم ہے نا، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک، بسم اللہ ارقیک، میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں۔ یہ جبریل علیہ السلام ہے، اللہ کے نام سے میں آپ کو دم کرتا ہوں۔ من کل شیء یؤذیک،
ہر اس چیز سے میں اللہ کی پناہ میں آپ کو دیتا ہوں جو آپ کو تکلیف دے. من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک. من شر کل عین من شر کل نفس، ہر نفس کے شر سے. وہ جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے. یہ جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرتے ہیں. ہر اذیت ناک چیز سے میں اللہ کی پناہ میں اللہ کے نام پر آپ کو دم کرتا ہوں، اور ہر نفس کے شر سے اور ہر حاسد بری نگاہ سے میں آپ کو اللہ کی پناہ میں کرتا ہوں اور میں دم کرتا ہوں. بسم اللہ الرقیق، میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں. اس سے دم کی مشروعیت ثابت ہوئی، دم کی مشروعیت. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے روشنی میں آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو دم کیا کرتے تھے. اعیذکما بکلمات اللہ التامہ، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ، رب تعالیٰ کے مکمل کلمات کے ساتھ میں تم دونوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. تو یہ دم کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے بچوں کو، یعنی سیدنا اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام کو یہی دم کیا کرتے تھے. تو احادیث کے اندر بری نگاہ اور حاسدین کی نگاہوں سے بچنے کے لیے بظاہر تو پتہ نہیں چلتا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار بتایا. اب کچھ لوگ ایسے ہیں معاشرے میں جن کا دعویٰ ہے جی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. نہیں، یہ مشاہدات کے خلاف ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں نظر بد کا لگ جانا یہ بعید نہیں ہے، لیکن اپنے یقین اور ایمان کو بھی پختہ کریں. اس حوالے سے کس حد تک نظر بد کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے اور نظر بد کے کیا اثرات، اور پھر کہ رب تعالیٰ اگر نہ چاہے پھر بھی نہیں، الا انشاءاللہ میرے رب کی مشیت ہے تو نظر بد لگنی ہے، اگر وہ نہیں چاہے گا تو قطعاً وہ نظر نہیں لگ سکتی. سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو ماشاءاللہ جوان خوبصورت 11 بیٹے، اور مصر میں جب اناج اور گندم لینے کے لیے قحط کے دور میں جانے کا پروگرام بنایا تو یعقوب علیہ السلام جو کہ خود نبی ہیں، سورہ یوسف کے اندر یہ موجود ہے، فرمایا یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. بیٹا تم سب نے ایک ہی دروازے سے داخل نہیں ہونا، مختلف دروازوں سے. جو شہر کے مختلف دروازے ہیں نا، 2-2 3-3 کی ٹولیوں میں چلے جانا. ایک باپ کی اولاد 11-12 بیٹے کڑیل اور خوبصورت نبی کی اولاد دیکھتے ہی یقیناً آنکھوں میں بھا جائیں گے اور نظر بد لگنے کا خطرہ تھا. تو انبیاء علیہ السلام کو بھی وہی خطرات، انسانی عوارض جو کہ مجھے اور آپ کو لاحق ہوتے ہیں، اللہ کے نبیوں کو بھی وہ خدشات لاحق رہے ہیں کیونکہ وہ انسان تھے. لیکن رب تعالیٰ پہ توکل، بھروسہ، رب تعالیٰ کی شریعت کے مطابق وہ چلتے تھے. یہ بھی عذر قرآن ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن مجید کے اندر بھی یہ نظر بد کا تصور موجود ہے. مفسرین امام طبری رحمہ اللہ، امام قرطبی رحمہ اللہ، امام ابن کثیر رحمہ اللہ، امام بغوی رحمہ، جمہور مفسرین رحمہ اللہ نے اس کا یہی مفہوم بیان کیا ہے کہ ان کا مقصد تھا کہ بیٹا ایک ہی دروازے تم نے اندر نہیں جانا، کہیں تمہیں نظر بد نہ لگ جائے، تمہیں نظر بد نہ لگ جائے. وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، مختلف دروازوں سے جانا ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. یہ جو میری تجویز ہے، مقصد تھا کہ یہ میری تجویز میری حد تک ہے. تم ایک ہی دروازے سے داخل ہو جاؤ یا تم الگ الگ دروازوں سے داخل ہو جاؤ،
اس میں میرے رب کی قضا و قدر چلے گی. میرا تو ایک مشورہ ہے نا, میں رب کی قضا و قدر کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا. رب کے فیصلوں کے سامنے میری کوئی تدبیر نہیں ہے. کہتے ہیں نا تقدیر کے مقابلے میں انسان کی تدبیر نہیں چلتی. تقدیر کے مقابلے میں تدبیر نہیں چلتی. یہی ان کے کہنے کا مقصد تھا کہ فیصلہ وہی ہے جو میرے رب کو منظور ہے. لا اغنی عنکم من اللہ من شیء. اگر رب کے فیصلے میں تمہیں شر پہنچنا ہے, نقصان پہنچنا ہے, تو وہ 2-2 3-3 کو بھی پہنچ سکتا ہے. اکٹھے بھی چلے جاؤ تب بھی نہیں پہنچ سکتا. یہ میرے رب کا فیصلہ ہے. تو نبی کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے, جو سب اختیار میرے رب کو حاصل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کے دنوں میں, بلکہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شعور کی عمر کو, اپنے قبائل کو, رشتہ داروں کو, اپنے چچا کو, اپنی بیٹی کو, اپنی پھوپھی کو مخاطب ہو کے کیا فرمایا, یا فاطمہ بنت محمد انقذ نفسک من النار لا اغنی عنک من اللہ شیئا. بیٹی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو, میں محمد کل قیامت کے دن تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اجتماعی طور پر عمومی تو اہل ایمان کے حق میں میری شفاعت ہوگی, مجموعی طور پر سب کے حق میں گناہ گاروں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. لیکن اگر ایمان کے بغیر گئے, کلمہ توحید کے بغیر گئے رب تعالیٰ کے ہاں, پھر وہاں نہ آدم کی چلے گی, نہ نوح کی چلے گی, اور نہ وہاں لوط علیہ السلام کی چلے گی, اور نہ وہاں سید الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی. یہ ہے ہمارا عقیدہ. نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا, 12واں پارہ کھول لیجئے, ایمان نہیں نہ لایا, پدری محبت غالب آئی, کشتی میں اہل ایمان کو سوار کرنے کا حکم دیا, رب کا عذاب آیا, اوپر سے بارشیں, نیچے سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے, ہر سو پانی ہی پانی, یہاں تک کہ جودی پہاڑ کے برابر ہو گیا. تو رب تعالیٰ سے دعا کی, بیٹا ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے, فرمایا یا اللہ ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق. اللہ یہ بیٹا میرا لخت جگر ہے, تیرا وعدہ سچا ہے, تو میری اہل و عیال کو بچائے گا. تو رب تعالیٰ نے کیا فرمایا, اس کافر بچے جو کہ اپنے باپ نوح پر ایمان نہیں لائے, فرمایا انہ لیس من اہلک, یہ تیری اہل سے ہی نہیں, یہ تیرے خاندان کا نہیں. گویا کہ صرف نسل نہیں چلے گی, آل کا تعلق, اہل بیت کا تعلق صرف نسل سے نہیں ہے. اگر کوئی بندہ مومن خونی اور خاندانی طور پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے نہیں ہے, لیکن آپ کے جوتے اٹھانے والوں میں ہے, آپ کی جوتیاں سیدھا کرنے والوں میں ہے, آپ کا متبع و پیروکار ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جلیل القدر صحابہ کرام آل رسول سے نہیں ہے, لیکن متبعین میں ہے. تا قیامت آنے والا ہر صاحب ایمان ان کے حق میں دعا کرتا ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اے اللہ تو محمد اور آل محمد پہ رحمت نازل فرما. تو اس آل سے مراد خاندانی آل بھی جو آپ کے نقش قدم پہ چلی, اور تا قیامت آنے والے وہ اہل ایمان اور سچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بھی شامل ہیں, جنہوں نے ساری زندگی ایمان کے دفاع میں, ایمان پہ چلتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کے اپنانے میں گزار دے. متبعین بھی شامل ہیں. تو اس میں صرف نسلی طور پر وہی جو کہ حسن و حسین کی اولاد ہیں وہی نہیں ہے, آل کے 3-4 معنی ہیں. تو یہاں آل محمد سے مراد آپ کی جو خونی رشتہ داریاں ہیں, وہ اہل ایمان جن کو رب تعالیٰ نے توحید کے بعد میں نعمت سے نوازا, وہ اہل بیت بھی شامل ہیں, اور وہ پیروکار بھی جنہوں نے سچی محبت کا ثبوت دیا, سچی اتباع کا ثبوت دیا.
سیدنا بلال حبشی، وہ بھی قیامت والے دن آپ کی رفاقت میں ہوں گے، اور اہل ایمان کی جو ہر اہل ایمان کا درود اور رحمت کی دعائیں ان کو پہنچیں گی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا نا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، فرعون اور فرعون کے جو پیروکار ہیں، تفسیر کی کتابیں پڑھیں تو یہاں آل سے مراد اس کے پیروکار ہیں، صرف اس کی اولاد ہی نہیں ہے، فرعون کی صرف اولاد ہی نہیں بلکہ فرعون کے پیروکار جو کہ اس کے طغیان و باطل پر، اس کے کفر و شرک میں اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے، رب تعالیٰ کا حکم صادر ہوتا ہے کہ ان سب کو جہنم کی آگ میں پھینک دو۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ محترم سامعین، اولاد ہے، اپنے ہیں پرائے ہیں، نجات کی ضمانت وہ یہ کلمہ توحید ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ تو آپ نے فرمایا لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، پھپھی جان آج اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے بچا لو میری پیروی کر کے، اس توحید کی برکت سے، لیکن کل قیامت کے دن اگر اس طرح پیشی ہو گئی لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کی روشنی میں یہ جو مضمون ہے نظر بد کا، یہ اپنی جگہ پہ بجا ہے، لیکن جب اللہ کی مرضی ہوگی قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا، رب پہ توکل ہونا چاہیے۔ بہت سی آیات اس کی مؤید اور شاہد ہیں۔ اب ہم بچ کیسے سکتے ہیں؟ سب سے پہلے محترم بھائیوں، دعا کا ضرور اہتمام کیا کریں، یہ دعا فی نفسہ ہی عبادت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا ادعونی، مجھے پکارو، مجھ سے دعائیں کیا کرو، مجھ سے مانگا کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ جو لوگ میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، دعا کی ضرورت نہیں سمجھتے، اکڑتے ہیں، تو ان کا کیا حشر ہوگا؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ پہلے کیا فرمایا؟ مجھ سے دعائیں کرو، مجھے پکارو، پھر ان عبادتی فرمایا، جو میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں۔ تو معلوم ہوا جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ عبادت ہے، روزہ رکھتے ہیں عبادت ہے، تو جو انسان رب تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتا ہے، کبھی بازار میں داخل ہوتے دعائیں، کبھی فلاں موقع پہ دعا، کبھی فلاں موقع پہ دعا، رب سے کبھی مغفرت کے لیے دعا، کبھی اولاد کے لیے دعا، کبھی مال کے لیے دعا، یعنی انسان پورے تذلل اور پوری گریہ زاری رب تعالیٰ کے سامنے کرتا ہے، اپنے آپ کو بندہ عاجز بنا کے رب کے سامنے سر نگو ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تذلل و انکسار کا ثبوت دیتا ہے، اور اپنی قسم پرسی، اپنی کمزوری، اپنی ناتوانی اور اپنی بے بسی، یہ وہ چیزیں ہیں جب رب کے سامنے اس نوعیت کی اپلیکیشن لکھ کے انسان پیش کر دینا تو رب کبھی دھتکارتا نہیں ہے۔ دو چار انسان ملازم ہو تو دو چار اچھے الفاظ میں اپنے افسر کو اگر الفاظ لکھ کے دینا اپلیکیشن کے، اور جو بعض فقیر بھی ہوتے ہیں مانگتے ہوئے، ان کا جو زبان و بیان ہوتا ہے، الہ و زاری اور مانگنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، انسان مجبور ہوتا ہے یار کچھ نہ کچھ خیر پا ہی دو۔ اب دیکھنا ہے کہ میرا طریقہ کیا ہے۔ وہی رب ہے جس رب نے نوح علیہ السلام کو بڑے طوفان میں اہل ایمان کو بچا لیا، یہ وہی رب کریم ہے۔ اس کی ربوبیت میں فرق نہیں آیا، اس کی الوہیت میں فرق نہیں آیا، اس کی رزاقیت میں، اس کی قدرت میں، اور اس لیل و نہار کے بدلنے میں جو اس کی صفات ہے اس میں فرق نہیں ہے۔ فرق ہے تو میرے اندر ہے، انسانوں میں فرق ہے۔ آج بھی اس جذبے اور اس توکل اور بھروسے کے ساتھ رب کو پکاریے، دعائیں کیجئے، وہ رب سننے کے لیے تیار ہے۔ مال کی حفاظت، جان کی حفاظت، دولت کی حفاظت، جو چاہیں گے، لیکن تواضع انکساری کے ساتھ اس کو سمجھ کر، رب سمجھ کر، رازق سمجھ کر، مشکل کشا سمجھ کر۔ جب مشکل کشا اللہ کے علاوہ اور ہی میرے بہت زیادہ ہیں، بابا جی بھی مشکل کشا، علی مشکل کشا، پیر عبد القادر در دین امداد کن
در دین و دنیا شاد کن. یہ عبد القادر جیلانی، ادھر عبد القادر جیلانی کو نعوذ باللہ ہم نے الہ اور معبود بنایا ہوا. اپنی مشکلات اور اپنی حوائج میں ان کے سامنے انہی کے نام کی نظر و نیاز اور انہی کے سامنے رب کی صفت ہم نے چھین لی نا. وہ تو خود اپنی بنیاد طالبین کے اندر یہی درس دیتے ہیں. ہم نے بھی اسی سے مانگا، تم بھی اسی کتاب نے چکو. نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام، ابراہیم، تمام انبیاء علیہ السلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں دیکھیے اسی کے سامنے جھولی 303 ہے، ادھر 1000 سے بھی زیادہ ہے، جھولی اسی رب کے سامنے. اصل میں ہمارے دنیوی معاملات میں جو ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں، یہ توحید میں شرک کی ملاوٹ ہے. ہمیں نہیں پتہ چلتا وہ رب کریم کیسے برداشت کرے گا. ہم تو اپنے بزنس میں اپنے شریک کو اوپر جاتے ہوئے پسند نہیں کرتے. ہمارے مکان کے سامنے کوٹھی بنگلہ اور اس طرح یہ دنیوی ریت ہے، برداشت نہیں ہوتا. انسان کی یہ کمزوری ہے، برداشت. وہ رب رحیم ہر چیز معاف کر دے گا، بخش دے گا، لیکن نہیں بخشے گا تو اپنی صفات پہ جو ہاتھ ڈالتا ہے، جو رب تعالیٰ کی صفت پر ہاتھ ڈالتا ہے، یعنی اس کے ساتھ شرک کرتا ہے، اس کی بخشش قدر نہیں ہے. کیسے دعائیں قبول ہوں؟ درباروں پہ بھی عاجزی تواضع، وہاں بھی ماتھے ٹیکے جا رہے ہیں. بابا جی کے گھٹنوں پہ بھی ماتھے ٹیکے جا رہے ہیں. فلاں سرکار کے درباروں پہ حاضری بھی ہو رہی ہے. کس لیے حاضری ہو رہی ہے؟ سنت تو یہ ہے دعا کریں، وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ کہ جو میرے حق میں دعائیں کرے گا اس کے لیے مقام وسیلہ کا، جو میرے لیے دعا کرے گا، کس کی؟ مقام وسیلہ کی. اذان کے بعد کی دعا، حلت له شفاعت یوم القیامہ، قیامت والے دن میں محمد اس کے حق میں سفارش کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے حق میں دعا. درود کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعائیں ہیں. اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت نازل فرما. تو دنیا کے اندر سوائے انبیاء علیہ السلام کے ہر انسان مغفرت اور رب تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہے. اسے ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے. اور ہم ایسے الٹے عقیدے کے حامل ہو گئے ہیں کہ ان تمام بزرگان دین کی تعلیمات کو پسے پوچھ ڈال کر جا کے ان کی خانقاہوں پہ، ان کے درباروں پہ، اور وہ جو خود بیچارے دعاؤں کے محتاج ہیں ان کے سامنے ماتھے ٹیکتے ہیں، وہاں جا کے دھاگے باندھتے ہیں، ان کے ناموں کے کڑے اور چھلے پہنتے ہیں، وہاں کے دھاگے اپنے بازو میں باندھے جاتے ہیں. کیا کچھ نہیں کرتے ہم. رب کو یہ برداشت نہیں، رب کو یہ برداشت نہیں ہے. رب نہیں چھوڑے گا. اور آپ دیکھ رہے ہیں وہ کافر ہو کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے. ننگے دھڑنگے کافر تو ہے نا، پکے ٹھکے کافر تو ہے نا. لیکن اسلام کا دعویٰ یہی وجہ ہے کہ آج بہت سی مصیبتیں، بہت سی جو پرابلم اور مسائل ہیں ہماری توحید میں گڑبڑ کی وجہ سے ہے. تو نظر بد کا بنیادی تصور جو ہے وہ انسان جو عقیدے کا کمزور ہے اس کو فوراً لیتی ہے. اس لیے 5 وقتی نماز، صبح و شام کے اذکار کا اہتمام. صبح و شام کے اذکار حسن المسلم لے لیں، واللہ 5 وقت کی نماز پڑھیں. آزمائش کے دن چلے جائیں گے. میکسیمم فجر کے بعد زیادہ سے زیادہ ٹائم بھی دیں، آدھے سے پونا گھنٹہ نہیں لگے گا، 20 سے 25 منٹ لگیں گے. اذکار مسنونہ کریں آپ، رب سے تعلق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حصول، رب تعالیٰ کی نوازشات کا ذریعہ، اللہ کی رحمت کا باعث، مصیبتوں کو ٹالنے کا سبب. جو چاہیں گے وہ انشاءاللہ آپ کو عطا ہوگا، ملے گا. وہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے، ملے گا سب کچھ. لیکن ملتا کیوں نہیں ہے؟ وہ بڑے بڑے اس قسم کے تاریخ میں لطائف ہیں کہ ایک ان پڑھ آدمی رب پہ بھروسہ کرتے ہوئے وہ پڑھے لکھے کو توفیق نہیں ہے. ممبر و محراب میں پتہ نہیں کیا سے کیا کچھ ہم کہہ دیں، لیکن اگر میرا عقیدہ، میرا توکل اور بھروسہ ہی اپنے رب کریم پہ نہیں ہے، میرا اثر آپ پہ کیا ہوگا؟ ایک جاہل انسان جب وہ عقیدہ بنا لیتا ہے، ان پڑھ جس کو الف سے بے نہیں، انگوٹھا چھاپ، رب تعالیٰ پہ بھروسہ، رب کی اس کو سمجھ آ جاتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کا تعارف ہو جاتا ہے، واللہ وہ 1000 لاکھوں پڑھے لکھوں سے بہتر ہے. اور رب تعالیٰ سے تعلق کی وجہ سے اللہ اس کے وہ کام سنوارتا ہے. اگر وہ چاہے نا میرا رب چلتے ہوئے دریا سے وہ گزرے تو بسم اللہ کر کے گزرے، وہیں سے بھی گزر جائے گا. ایسے ہیں واقعات. وہ رب قادر ہے.
تو لہذا ذکر اذکار کا، اذکار مسنونہ کا عصر کے بعد اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق ہے، یہ دعا پڑھیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، صبح شام 3 دفعہ پڑھیں، واللہ لم یضرہ شیء، آپ کو کوئی چیز تکلیف نہیں دے گی، جن و انس میں سے نہیں دے گی، رب کی طرف سے برکات ہی برکات ہوگی۔ دیکھیں حدیث میں آتا ہے، یہ ابن ماجہ وغیرہ میں، مسند احمد میں اور سنن نسائی وغیرہ میں یہ حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، بڑے خوبصورت نوجوان تھے، گورے چٹے، پھریرا جسم، خوبصورت، تو وہاں نہانے لگے جوفہ کے قریب، تو وہاں سے عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی صحابی ہیں، گزرے، تو جب انہوں نے دیکھا نا کپڑے اتارے ہوئے تو نہا رہے ہیں، مطلب لنگوٹ تہمت وغیرہ باندھا ہوا، تو کہتے ہیں ماری تو کل یوم، میں نے آج کی طرح کا دن ہی دیکھا، اور اس طرح کا خوبصورت گورے جسم والا نوجوان نہیں دیکھا میں نے، ایسے نظروں سے بھر کر دیکھا جیسے کہ کماری کا جسم ہوتا ہے، اتنا خوبصورت گورا چٹا نوجوان کو دیکھ یعنی حیران ہو گئے، اتنا ماشاءاللہ کڑیل جوان، اتنا خوبصورت جسم، بس وہ ادھر سے ہٹے ہیں اور کہتے ہیں کہ فوراً وہ بے ہوش ہو گئے، لڑکھڑا کے زمین کے اوپر، لوگ حیران کیا ہوا، آپ نے پوچھا بھی دیکھو وہ اس کے پاس سے گزرا، انہوں نے کہا جی عامر بن ربیعہ، ہاں بھائی، کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے اس کو دیکھا تو میں تو تعجب ہی کرتے رہ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شدید غصے میں آئے اور کیا فرمایا بھئی تم سے یہ کیوں نہیں ہو سکا کہ جب تم اس کے پاس سے گزرے تھے اور تجھے یہ پیارے لگے، اچھے لگے، تو تم ماشاءاللہ کہتے، اس کے لیے برکت کی دعا کرتے، بارک اللہ فی کہتے، اللہ تجھے اور برکت دے، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، یہ کہتے، تو یہ ہے سبق ہم دنیا میں گزرتے ہیں، حتیٰ کہ ایسے بھی ہو جاتا ہے جس طرح کہ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا اذا رأى احدكم من نفسه او مال او من اخيه ما يعجبه فليدع له بالبركه فإن علينا حق، فرمایا جب تم میں سے کوئی دیکھے نا اپنے آپ کو بھی، کبھی انسان خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے، اپنی تعلیم، اپنی قابلیت، یا کبھی بھی کوئی ذہن میں ایسی چیز ہوتی ہے اور اپنے آپ کو اتراتا ہے، خوش ہوتا ہے، یار کیا بات ہے، تو پھر بھی کہنا ہے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، کسی کا مال، کسی کی جان، کسی کوئی خوبصورت چیز، کوئی گاڑی، کوئی موٹر سائیکل، کوئی نعمت دیکھے تو پھر کہنا اللہم بارک فی، اللہ اس کو برکتیں اور دے، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، یہ دعائیں کرنی ہیں، انشاءاللہ اس کے لیے بھی فائدہ، اپنے لیے بھی فائدہ، یہ دیکھ کے جل بنجھانا، جہلس ہونا، جلنا، یہ حاسدین کی صفت ہے، اہل ایمان یہ دوسروں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الکہف کے اندر، وہ ایک بندہ مومن تھا اور ایک کافر تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بندہ مومن یہ ذہن میں رکھیں، جس انسان کے دل میں رب تعالیٰ کی نعمتیں ہوتے ہوئے اگر گمنڈ اور غرور آ گیا سمجھے تو اس کی شکست شروع ہو گئی، وہ کسی نہ کسی موقع پہ بیڑا غرق ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ عزت دے، وقار دے، اقتدار دے، نعمت دے، مال دے، خوبصورت اولاد دے، صالح قابل ذہین و فطین بیٹے دے، تو اترانا نہیں ہے، رب کے شکر ادا کرنا ہے، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، اللہ کی تسبیح و تحلیل کرنی ہے، وگرنہ تکبر نے بڑے بڑے مالداروں کو، بڑے بڑے جاگیرداروں کو، ہسٹری میں بڑے بڑے فن خان لوگ تھے، وہ نشان عبرت بن گئے، وہ بندہ مومن اس کو وہ جتلا رہا ہے، 2 باغ انگوروں کے، قرب و جوار چاروں طرف، بہت زیادہ کھجوروں کے باغ، اور درمیان میں کھیتی باڑی، درمیان میں نہر چل رہی ہے، تو اس نے تانے دینے شروع کر دیے مومن کو، تیرے پاس نہ اتنا مال نہ اولاد ہے، تیرے پلے کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک ویرسل علی حسبانا من السماء فتصبح صعیدا زلقا،
اگر تو مجھے کم مال سمجھتا ہے نا، میرے پاس تھوڑا مال ہے، اولاد بھی کم ہے، جو تیرے پاس وسائل ہے میرے پاس نہیں ہے، تو ذہن میں رکھو یہ رب کی عطا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی پکڑ اور عذاب آ جائے۔ یہی ہوا اتراتا متکبرانہ چال سے چلتے ہوئے اپنے باغوں میں داخل ہونے لگا، جو کہ بھرپور انداز میں پھلوں سے لدے پھل دیا کرتے تھے، لیکن جب رب کی ناراضی آئی، اس نے اپنی قوت و طاقت سمجھی نا، تو اللہ نے اس کو پکڑ لیا۔ تو وہ بندہ مومن کہتا ہے وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، اور اپنی ہی ملکیت میں اگر داخل ہوتے تو کہتا ہے یہ میرے رب کی مرضی سے ہوا، لا قوت الا باللہ۔ رب تو عطا کرے تیری عطا، تو مجھے توفیق دے تیری، اور اگر تو مجھے کسی گناہ سے بچائے تب بھی تیری توفیق ہے۔ تو یہ کلمات لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ لیتا تو کیا بات تھی، لیکن تو نے صرف اپنی طاقت کا نتیجہ قرار دیا، سب کچھ برباد ہو گیا۔ یہ خزانہ ہے میرے بھائیو جنت کا، رب کریم کے عرش کا خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو رب سے یہ درخواست ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ کسی کو دیکھیں اس کو برکت کی دعا، اللہ تجھے برکت دے، ماشاءاللہ، بارک اللہ، یہ دعائیں دینی چاہیے، اور خود بھی احساس ہونا کہ اللہ نے میرے اوپر بڑا فضل و کرم کیا ہے، رب کی بڑی عطا ہے، رب کا بڑا فضل و کرم ہے، تو پھر بھی کیا کرنا ہے، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، اللہ تیرا بڑا فضل و کرم ہے۔ بھائیو ایک طریقہ بتا کے بات کو ختم کرتا ہوں، جب کسی کے بارے میں یہ پتا ہونا کہ فلاں کی نظر لگی ہے، جس طرح کہ سہل بن حنیف تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس میں یہ ہے کہ اس کو درخواست کر لیجئے کہ بھائی مسنون وضو کر کے نا، پورا وضو کر کے نیچے برتن رکھ کے اس میں وضو کرے، اپنے گھٹنے وغیرہ دھوئے، گھٹنے وغیرہ پورا وضو کر کے، اور شلوار کا پلو جو ہے یا قمیص کا جو جسم کو ٹچ ہوتا ہے، حدیث میں تو وہ تہمت کا پلو آتا ہے، اس کو دھو کر پوچھ دے، تو پھر اس کے وجود پر، سر میں، باقی وجود پر وہ پانی ڈالا جائے۔ سہل بن حنیف پر اس طرح کیا گیا تھا تو بالکل وہ شفا یاب ہو گئے۔ صبح شام کے اذکار، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر، سوتے ہوئے اذکار مسنونہ، ادھر فجر کے بعد اذکار مسنونہ، اور اس طرح عصر کے بعد یا مغرب بعد موقع ملے اذکار مسنونہ کریں۔ اللہ وہ سیکیورٹی آپ کو منتھلی لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد بھی میسر نہیں آ سکتی، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے ان طریقوں میں ہے۔ مضبوط قلعے اور مضبوط طاقت کے حصار میں آ جائیں گے، جس کی پناہ کا رب رحیم ہو، پھر اس کو کون چھو سکتا ہے۔ اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی ہے، معروف حدیث ہے، فرمایا ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعلیکم عباد اللہ بالدعاء۔ یہ غور سے، توجہ سے اس بات کو نوٹ کر لیں، دعا حقیقت میں جب بھی کریں، جب دل سے نکلے گی اور اس میں عاجزی، انکساری، تضرع، گڑ گڑاہٹ، اپنی ناتوانی، کمزوری، اپنا ضعف، اور یہ جو درد ماندانہ ایک انداز ہوتا ہے خالق کے سامنے مخلوق کو انسان اس طرح جھکے کہ اللہ تو ہی میرا سہارا ہے، میرا کوئی اور سہارا نہیں ہے۔ صحیح عقیدہ تو یہ ہے مصیبت کے وقت ظاہری اسباب میں تو بھائی بہن کوئی دوست یار ہاتھ بڑھا دیتا ہے، لیکن دور دراز علاقوں میں ما فوق الاسباب وہ میرے رب کریم کی صفت ہے۔ وہ قبروں والے مدد نہیں کر سکتے، وہ مدفونین نہیں پہنچ سکتے، وہ انبیاء رسل کیوں نہ ہو، وہ بھی رب کی رحمت کے محتاج ہیں، وہ بھی درود و سلام کے محتاج ہیں، مغفور ہیں، ان کے لیے جنت ہے، لیکن کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ زندگی میں تو انہوں نے تعامل کیا، لیکن اب جہاں پہنچ چکے ہیں وہاں سے ان کے نہ ہاتھ نکل سکتے ہیں، نہ ادھر آگے ہمیں کچھ دے سکتے ہیں۔ میرے بھائیو یہی حقیقی عقیدہ ہے، یہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے، یہی اولیاء اللہ کا عقیدہ تھا، یہی صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، اور یہی ائمہ اربعہ کا اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ تھا۔ اللہ ہمیں اسی عقیدے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو دعا جو ہے
یہ بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دعا جو ہے نا ان مصیبتوں میں کہ جو مصیبتیں انسان پہ نازل ہو چکی ہیں اور انہیں گرفتار ہے، دعا کرے تو ان میں بھی فائدہ دیتی ہے۔ اور حفظ ما تقدم کے پیش نظر انسان رب تعالیٰ سے متوقع خدشات، لوگوں کی پریشانیاں، لوگوں کی ٹینشنیں، آفتیں، بیماریاں اور ان کی کمزوریوں کو دیکھ دیکھ کے اللہ کے سامنے ہاتھ اور جھولیاں پھیلاتا، اللہ مجھے محفوظ فرما، تو میرا رب کریم ضرور محفوظ فرماتا ہے۔ موجودہ اور آنے والی سب مصیبتیں توحید والی دعوت سے، جو رب پہ الہ ہونے کے ناطے سے، مشکل کشا اور حاجت روا ہونے کے ناطے سے کسی اور کو سہارا نہیں سمجھتا، رب کریم کو سہارا سمجھتا ہے، موحد ہونے کی حیثیت سے رب کے سامنے جھک جائے، واللہ رب تعالیٰ اس کو نواز دے گا۔ اگر کچھ بھی نہ ملے گا، وہ زاہدانہ فقیرانہ درپیشانہ زندگی میں بھی بادشاہوں کی بہت اعلیٰ اور عالیشان زندگیوں میں بھی زیادہ سرور محسوس کرے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرہ۔ اللہ جتنے بھائی بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ جتنے بیمار ہیں سب کی بیماریوں کو اللہ تو دور فرما۔ اللہ جن کو مال کی تنگ دستی ہے اللہ مالا مال فرما۔ اللہ محتاج کے ساتھ اللہ رزق عطا فرما۔ اللہ بیٹوں کی پریشانی ہے اللہ بیٹوں کو نیک بنا۔ اللہ جن کو پاس بیٹے نہیں ہیں صالح بیٹے عطا فرما۔ بیٹیوں کی اللہ پریشانی ہے سب بیٹیاں عطا فرما۔ اللہ سب کے معاملات کو سدھار، ہماری دلی دماغی تمام امراض پریشانی کو اللہ دور فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔